بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، بظاہر لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا ختم ہو گیا ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن یہ ایسا سمجھوتا ہے جس کے بارے میں نہ تو حکومت کچھ بتانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی تحریک لبیک کے نمائندے مولانا منیب الرحمان کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک جسے حکومت ایک طرف کالعدم قرار دے چکی ہے اور کالعدم قرار دے کر اسے دھمکیاں بھی دیتی ہے، اس کے ساتھ پس پردہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے جماعت اہل سنت، اب کہہ لیجئے کہ مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام کو اسلام آباد طلب کیا گیا۔ پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کی، عقیل ڈیڈی اور کچھ اور لوگوں کی، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ پھر ایک طرف وزیر اعظم عمران خان ببانگ دولی اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم نے 2-3 بار قوم سے خطاب کرنے کا پروگرام بھی بنایا۔ وہ محض اس لیے ڈیلے ہو گیا، اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ٹون کچھ اور ہوتی، ان کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا، اور پھر ان کی دھمکیاں دیکھنے والی ہوتی، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ریاستی قوت کے ساتھ تحریک لبیک کی تحریک طرح کچلتے ہیں۔ اگر معاہدہ ہو گیا تو پھر آپ کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی کی فتح نہیں ہے، کسی کی جیت نہیں ہے۔ 12 رکنی علماء کی کمیٹی بنائی گئی جن سب کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے۔ انہوں نے سعد رضوی کو آمادہ کیا کہ وہ جو آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے تھے ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے، تو آپ اس جو مارچ ہے اس کو کال آف کریں۔ لیکن بہرحال طے یہ ہوا ہے کہ 1 ہفتے تک قانون کی عدالت سے بہت سے فیصلے کرائے جائیں گے۔ 1 ہفتہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اس دوران تحریک لبیک کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا پروانہ جاری ہوگا عدالت کے ذریعے۔ سعد رضوی کی رہائی بھی عدالت کے ذریعے ہوگی، اور اس دوران مجھے نظر آتا ہے کہ یہ تمام مظاہرین وزیر آباد میں قیام پذیر رہیں گے، نہ وہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور نہ ہی اسلام آباد کی طرف راستہ روکنے والی قوتیں ان پر کوئی تشدد، کوئی سختی کریں گی۔ میری آج ہی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی جن کا وہاں وزیر آباد میں بھی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا سارا وزیر آباد ان کا میزبان بنا ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہو کہ لوگ اپنے گھروں سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کے لیے کھانے لا رہے ہیں۔ یہ صورتحال حکومت کو بھی معلوم ہے۔ 30-35 ہزار اگر آدمی وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کو طاقت سے کچلنا، ان کو طاقت سے بالکل کرش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔
آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، کہتے ہیں کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو یہ طے پایا، مفتی منیب الرحمان نے اس بات کا اعلان کیا، حالانکہ مفتی منیب الرحمان ایک بڑے وفادار عالم دین ہیں، وہ کسی تحریک کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک متوازن شخصیت ہیں، مکتبہ بریلوی سے تعلق ان کا ہے، وہ آئے ہیں اور پھر انہوں نے یہاں دو طرفہ مذاکرات کیے، 12 گھنٹے انہوں نے مذاکرات کیے، اور اس کے بعد طے پایا کہ ایک علی محمد خان صاحب جو ہیں یہ بہت صاحب علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھنے والے وزیر ہیں اور دیندار شخصیت ہیں، ان کی سربراہی میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جو معاہدے کی نگرانی کرے گی۔ فی الحال معاہدے کی کوئی چیز منظر عام پر نہیں لائی جا رہی، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ون ون کی سچویشن ہے، یہ معاہدہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے غیظ و غضب سے بچا کر لے گئی ہے۔ ہونا تو یہ تھا، یہ راستہ روکتے، خون خرابہ ہونا تھا، اور خون خرابے کے نتیجے میں پھر حکومتیں بچا نہیں کرتی، حکومتیں گر جایا کرتی ہیں۔ عمران خان اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کر جو دھمکی امیز رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کالعدم تحریک لبیک کے بارے میں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کی سوچ آج بدل گئی ہے، کل تک تو ان کی پشت پناہی کرتے تھے، ان کے نعروں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہی شیخ رشید احمد صاحب بھی کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ تیار ہوتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جی ٹی روڈ کے ذریعے جو رابطہ ہے وہ سٹل لاہور اور اسلام آباد کا منقطع ہے، ٹرینیں جو معطل ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں دو حکومتی شخصیات کی موجودگی پر بھی علماء کرام نے اعتراض کیا تھا کہ ان کا ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے، ان کو نہیں بیٹھے۔ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، حکومتی ریٹ پر سمجھوتا نہیں ہوگا، عدالتیں سعد رضوی کو رہا کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر عدالتیں رہا کر دیتے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بات اتنی سی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھ کر مفتی منیب الرحمان نے ایک ایسا پیکج حکومت کے دیا ہے جس سے وہ نکلنے کی پوزیشن میں ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک لبیک جنہوں نے بنوائی تھی وہ اب بھی ان کے ساتھ ان کے رابطے موجود ہیں، اور وہ زیادہ بات ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات سر وہ شاید واپس بھی چلے جائیں، پیچھے بھی چلی جائیں، لیکن جناب عمران خان یہ خون خرابہ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ 7 پولیس کے جوان شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے زیادہ تحریک لبیک کے کارکن شہید ہو گئے، اور مزید ابھی کچھ ہونے کا ڈر تھا۔ یہ پہلے ہی جب پچھلے سال آپ نے معاہدہ کر لیا، اس کو کیوں نہیں آپ نے ایگزیکیوٹ کیا اور سارا کچھ معاملات سیٹل کیوں نہیں کر لیا؟ پارلیمنٹ میں معاملہ لے جاتے تو معاملہ ڈسپوز آف ہو جاتا۔ آپ اس قدر خوف زدہ ہیں یورپی یونین سے، تو پھر اس وقت کیوں اجازت دی تھی آپ نے کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے؟ نکالنے کی بات اس وقت بھی آپ نے نہیں کی تھی، آپ نے کہا تھا اس معاملے کو ہم زیر غور لائیں گے، زیر بحث لائیں گے، ان کی بات کا مان رکھیں گے۔ اب بھی آپ یہ دیکھیں، وہ قوتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر برقرار رہے، وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کی حکومت کے ہاتھوں ان کا قتل و غارت ہو، کچھ تو خون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مداخلت سے بالآخر ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے دونوں طرف سے دونوں اطراف یہ دعویٰ کریں گے کہ ون ون کی سچویشن ہے۔ خدا خیر کرے، اللہ کرے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے، اور پھر یہ
جو روایت چل نکلی ہے کہ فیض آباد میں دھرنا دے لو، اسلام آباد کا پورے پنجاب کے ساتھ رابطہ منقطع کر دو، یا ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے مطالبات منواؤ، یہ طرز عمل اب ختم ہونا چاہیے۔ جناب عمران خان صاحب، آپ نے بھی تو 126 دن ایک جو فساد برپا کیا رکھا 2014 میں، اسی کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اس راستے پر چل نکلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ذمہ دارانہ، سنجیدہ اور رعایا کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو جماعت سیاست میں حصہ لیتی ہے اور وہ انتخابی عمل پہ یقین رکھتی ہے، اسے آپ دہشت گرد اور اسے آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے کہ یہ القاب مت دیں۔ دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو کبھی مذاکرات کی پھر میز پر نہیں بیٹھا کرتے، وہ پھر اپنے مطالبات کسی اور طریقے سے منواتے ہیں۔ بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 7 دن کے اندر اندر جو آپ نے معاہدہ کیا، 7 دن کے اندر اندر، اور جو باتیں آپ نے تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان پر عمل درآمد کریں۔ مطالبات تو وہی ہیں جو پچھلے معاہدے میں ہیں، لیکن اب آپ نے تھوڑا سا نیا راستہ اختیار کیا ہے۔ کچھ معاملات آپ عدالتوں کے ذریعے تسلیم کرائیں گے، تسلیم کرا لیں۔ اگر آپ نے پھر بھی کوئی ہیرا پھیری کی اور طاقت کے ذریعے تحریک لبیک کو کے ایجیٹیشن کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہیں۔